أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ساری انسانیت سسک رہی ہے، ظلم و زیادتی کا بول بالا ہے، غریبوں بے کسوں پر زیادتی کی جا رہی ہے. نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ اقصائے عالم میں یہ ظلم و زیادتی کا بول بالا ہے. ایسے حالات میں جو حیدرآباد میں بھی کبھی ہوئے تھے 1930 میں، تو خلافت کا جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا تھا حیدرآباد میں. اس کے بعد خلافت کے جلسے کی نوعیت کو بدل کر جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بہادر اعظم نے پہلی دفعہ 1931 میں دی. پھر بعد میں بزم احباب قائم ہوئی اور حیدرآباد کا زوال ہوا. تو اس زمانے میں قائد محترم سید خلیل اللہ حسینی صاحب نے 12 ربیع الاول کو یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا منصوبہ اٹھایا، تشکیل دیا، اور ان کی رہنمائی کے لیے یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عوام کو واقف کروانا رہا. اور چنانچہ الحمدللہ گزشتہ 72 سال سے تعمیر ملت یہ جلسہ پابندی سے بڑے پیمانے پر کرتی آ رہی ہے. اس کو مخاطب کرنے والوں میں شیخ عبداللہ اور حضرت ابو الحسن علی ندوی، حضرت ڈاکٹر اسرار احمد، بدر الدجا اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں اس جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے حیدرآباد آئے. اور الحمدللہ مجلس تعمیر ملت اسی اسپرٹ کے ساتھ ان یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. چنانچہ اس سال بھی یہ جلسہ نمائش میدان میں 19 اکتوبر کو صبح 9 بجے منعقد ہوگا. میری عوام سے اپیل ہے کہ اس موقع پر شریک ہو کر ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغامبر ہیں، امن کا پیغام دعوت دیتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلامی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ساری انسانیت کو یکجا کر سکتی ہیں. افسوس کہ سلمان رشدی ملعون اور تسلیمہ نسرین، اور حال ہی میں آپ نے ایک شخصیت جو سویڈن کی تھی، کیسی ان کی ہلاکت ہوئی. تو میں تفصیل میں گئے بغیر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں شریک ہو کر، اور 21 تاریخ کو شام میں یوم صحابہ جب منعقد ہوگا چنچل گوڑا گراؤنڈ پر، اس میں شرکت کیجیے. تفصیل سے انشاءاللہ علماء کرام، قائدین نظام اس جلسے کو مخاطب کریں گے. مجھے توقع ہے حسب سالہ گزشتہ آپ اس میں شریک ہو کر جلسے کو شاندار عظیم الشان پیام پر اس کا انعقاد عمل میں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.